فضائل رمضان کی تعلیم شروع ہو رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضه صوم الدہر کلہ وان صامہ، رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی والبخاری فی ترجمۃ باب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصدن یعنی جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے یعنی چھوڑ دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کا مذہب جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رمضان کا روزہ رمضان میں رکھے گا، اور رمضان کے روزے کی اگر قضا کر دیا تو قضا تو رمضان میں نہیں کر سکتا وہ، تو قضا کب کرے گا؟ وہ رمضان کے علاوہ میں کرے گا، اور رمضان کے علاوہ میں آدمی نفل روزہ بھی رکھتا ہے اور نظر کا روزہ واجب روزہ بھی رکھتا ہے، تو رمضان کے علاوہ میں جو روزہ رکھے گا تو وہ نفل اور قضا ہونے کے اعتبار سے دینوں کے اعتبار سے تو جو ہے نا برابر ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العلمعی میں بھی جو ہے اس بات کو صراحتاً لکھا ہے، یعنی تیسری جلد میں لکھا ہے کہ نفل آدمی رمضان کے بعد میں جب رکھتا ہے تو غیر رمضان میں رکھتا ہے، اور رمضان کی قضا کرے گا تو غیر رمضان میں کرے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو دونوں کے ایام جو ہے نا دونوں کے دن برابر ہو گئے، تو رمضان میں جو ثواب ملتا ہے وہ غیر رمضان میں ملنے والا نہیں، یعنی یہ نقطے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جو رمضان میں ثواب ملنے والا ہے وہ غیر رمضان میں ملنے والا نہیں۔ ہاں جو آدمی سفر کی حالت میں ہو یا جس کو شدید بیماری ہو، جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز بھی ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، ہارٹ کی بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بھی امراض ہوتے ہیں، تو اب ایسے مریض سے ڈاکٹر حضرات، اطباء حضرات، حکماء حضرات اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ روزہ مت رکھو، اگر روزہ رکھو گے تو جو ہے نا جان کا خطرہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ روزہ رکھے گا تو اب جان کا خطرہ ہوگا، اب دوسرے اعمال پھر نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے نا جو آدمی شرعی عذر رکھنا ہے، جیسے شدید مرض ہے، سفر کی حالت میں ہے، یا اسی طریقے سے حیض اور نفاس والی عورت ہے، حیض اور نفاس والی عورت جس کو بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد میں 40 دن تک خون آتا رہتا ہے، اس کو نفاس والی عورت کہا جاتا ہے، اور جس عورت کو مہینے میں پیریڈ آتا ہے اس کو حیض والی عورت کہا جاتا ہے۔ تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حیض والی عورت بھی اور نفاس والی عورت بھی رمضان میں روزہ نہیں رکھے گی بلکہ روزے کی قضا کرے گی، وہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور علماء کی طرف سے اجماع ان کو چھوٹ دی گئی ہے۔ تو بہرحال مگر جمہور فقہاء کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، کیونکہ رمضان المبارک میں جو برکتیں تھیں اور جو فضیلت حاصل ہوتی ہیں وہ تو رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں نہیں ہوتی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ چلا گیا، اب رمضان کے بعد میں وہ فضیلتیں اور برکتیں نازل ہونے والی نہیں، تو اس لیے 2 مہینے کے کفارے کے روزے ادا کرنے سے بھی برکتیں حاصل نہیں ہونے والی، فضیلتیں بھی حاصل نہیں ہونے والی، وہ رحمتیں بھی نازل ہونے والی نہیں۔ تو اس لیے جس آدمی کو شرعی عذر نہ ہو وہ رمضان ہی میں جو ہے نا روزہ رکھ لے، کیونکہ روزہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ بہرحال البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی کہ جو رمضان شریف میں روزے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعض فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ جو آدمی روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دے اس نے رمضان کے روزے کی توہین کی ہے، رمضان کے روزے کی توہین کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر 2 مہینے کے کفارے کے روزے ہیں۔ ہاں جو آدمی روزہ رکھ لیا، اب رکھنے کے بعد میں شدید عذر اس کو پیش آ گیا، اب اس نے جو ہے نا توڑ دیا، تو اس کو ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر کے روزہ توڑ رہا ہے اس نے رمضان کے روزے کی توہین کی ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی جو ہے نا ناقدری کی ہے، تو اب اس کے اوپر ایک قضا کے ساتھ میں 2 مہینے کے روزے کے کفارے بھی 2 مہینے کے یعنی روزے بھی رکھے گا، کفارہ ادا کرے گا، یہ اس کے اوپر جو ہے نا سزا عائد کیا گیا ہے، لاگو کیا گیا ہے۔
روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، سب سے اول توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، یعنی صرف ایک ہی اللہ کو ماننا، ایک ہی اللہ پر ایمان لانا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کی بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائے مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ شخص کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہے، خاص کیا ہے یا کوئی اور مطلب بیان فرمایا ہے، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے، غصے سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ کار نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹ جانے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی میں رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔